مسواک کی فضیلت و اہمیت میں باکثرت احادیث مروی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر امت پر دشوار ہونے کا خوف نہ ہوتا تو میں ان پر ہر نماز کے لیے مسواک کو واجب قرار دیتا۔ مسواک کرنا منہ کی پاکیزگی کا ذریعہ ہے اور موجب رضائے حق و سبحانہ و تعالی تقدس ہے، اور فرمایا جب بھی جبریل علیہ السلام آئے تو انہوں نے مجھے مسواک کرنے کے لیے ضرور کہا۔ خطرہ ہے کہ جبرائیل کی بار بار تاکید اور وصیت پر میں اپنے منہ کے اگلے حصے کو مسواک کرتے کرتے گھس نہ ڈالوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب قرأت قرآن یا سونے کا ارادہ فرماتے تو مسواک کرتے اور گھر میں داخل ہوتے وقت بھی مسواک کرتے۔ چنانچہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شانہ اقدس میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلا کام جو کرتے وہ مسواک کرنا ہوتا تھا، اور وضو اور نماز کے وقت بھی مسواک کرتے تھے۔ انگلی سے مسواک کرنا بھی کافی ہے، خواہ اپنی انگلی سے ہو یا دوسرے کی انگلی سے، اور سخت و درست کپڑے سے ہو تب بھی کافی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسواک رکھ دی جاتی۔ جب رات کی نماز کو اٹھتے تو مسواک کر کے پھر وضو کرتے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول تھا کہ دن یا رات میں جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوتے تو اٹھنے کے بعد وضو کرنے سے پہلے مسواک ضرور فرماتے۔ مرض الوفات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری عمل مسواک ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ نماز جس کے لیے مسواک کی جائے اس نماز کے مقابلے میں جو بلا مسواک کے پڑھی جائے 70 گنا فضیلت رکھتی ہے۔ مسواک کے متعلق 3 سنتیں۔ نمبر 1، مسواک ایک بالش سے زیادہ لمبی نہ ہو اور انگلی سے زیادہ موٹی نہ ہو۔ نمبر 2، کم از کم 3 مرتبہ مسواک کرنی چاہیے اور ہر مرتبہ پانی میں بھگونی چاہیے۔ نمبر 3، اگر انگلی سے مسواک کرنا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ منہ کی دائیں جانب اوپر نیچے انگوٹھے سے صاف کرے اور اسی طرح بائیں جانب شہادت کی انگلی سے کرے۔ مسواک پکڑنے کا طریقہ کیا ہے؟ چھنگلی مسواک کے نیچے کی طرف اور انگوٹھا مسواک کے سرے کے نیچے اور باقی انگلیاں مسواک کے اوپر ہونا چاہیے۔ مسواک دانتوں میں ارزن اور زبان پر تولن کرنی چاہیے۔ دانتوں کے ظاہر و باطن اور اطراف کو بھی مسواک سے صاف کیا جائے اور اسی طرح منہ کے اوپر اور نیچے کے حصے اور جبڑے وغیرہ میں بھی مسواک کرنی چاہیے۔ وہ اوقات جن میں مسواک کرنا سنت یا مستحب ہے: نمبر 1، سونے کے بعد اٹھنے پر۔ نمبر 2، وضو کرتے وقت۔ نمبر 3، قرآن مجید کی تلاوت کے لیے۔ نمبر 4، حدیث شریف پڑھنے کے لیے۔ نمبر 5، منہ میں بدبو ہو جانے کے وقت یا دانتوں کے رنگ میں تغیر پیدا ہونے پر۔ نمبر 6، نماز میں کھڑے ہونے کے وقت اگر وضو اور نماز میں زیادہ فصل ہو گیا ہو۔ نمبر 7، ذکر الہی کرنے سے پہلے۔ نمبر 8، خانہ کعبہ یا حتیم میں داخل ہونے کے وقت۔ نمبر 9، اپنے گھر میں داخل ہونے کے بعد۔ نمبر 10، مقاربت سے پہلے۔ نمبر 11، کسی بھی مجلس خیر میں جانے سے پہلے۔ نمبر 12، بھوک پیاس لگنے کے وقت۔ نمبر 13، موت کے آثار پیدا ہو جانے سے پہلے۔ نمبر 14، سحری کے وقت۔ نمبر 15، کھانا کھانے سے قبل۔ نمبر 16، سفر میں جانے سے پہلے۔ نمبر 17، سفر سے آنے کے بعد، اور 18، سونے سے قبل۔